ملکی معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قرض معاملات طے پا گئے۔ فنڈز کے لیے ٹیکس چھوٹ کی سعودی شرط پوری کی جائے گی۔ سعودی عرب کا 4 منصوبوں کے لیے پاکستان کو 38 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز دینے کا فیصلہ۔ پاکستان اور سعودی عرب جلد معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ بزدل دشمن کا ملک کے امن پر ایک اور وار۔ لکی مروت میں پولیس وین پر دہشت گردوں کا حملہ۔ اے ایس آئی سمیت 6 اہلکار جام شہادت نوش کر گئے۔ تخریب کاری کا واقعہ وانڈا شہاب خیل میں عباسیہ روڈ پر پیش آیا۔ شہداء میں اے ایس آئی علم دین، کانسٹیبل محمد خان، احمد نور، علی عثمان، زبیر خان اور ڈرائیور دل جان شامل۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر پولیس کا سرچ آپریشن جاری۔ توشہ خانہ کہانی میں نیا موڑ۔ تحائف کس نے خریدے؟ خریدار شیخ عمر فاروق منظر عام پر آ گئے۔ دبئی کی کاروباری شخصیت عمر فاروق نے 20 لاکھ ڈالرز میں تحائف خریدے۔ عمران خان کو 2019 میں سعودی ولی عہد سے تحائف ملے تھے۔ شہزاد اکبر نے عمر فاروق سے رابطہ کیا۔ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرحہ گوگی تحفے لے کر دبئی ان کے دفتر آئی۔ عمر فاروق کا کہنا ہے کہ فرحہ کی ڈیمانڈ 50 لاکھ ڈالر تھی۔ ہم نے تمام تحفے 20 لاکھ ڈالرز میں خرید لیے۔ عمر فاروق سے ملاقات دبئی ڈیلیگیشن کے تحت ہوئی۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کا ٹویٹ میں انکشاف۔ کہتے ہیں عمر فاروق سے ملاقات ان کی وزارت کے دفتر میں وزیراعظم آفس کی ہدایت پر ہوئی تھی۔ میرے علاوہ دیگر 4 وزراء اور تمام وزارتوں کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے پیچھے غیر ملکی فنڈنگ ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی عمران خان پر سخت تنقید۔ کہتے ہیں سعودی فرما روا کے دورہ پاکستان کو سبوتاژ کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے دھرنے کے اعلان کے بعد دورہ پاکستان ملتوی کیا۔ عمران خان کا لانگ مارچ اب فرلانگ مارچ بن چکا ہے۔ لانگ مارچ پر حملے کی چوتھی جے آئی ٹی تشکیل۔ غلام محمود ڈوگر کو کنوینر مقرر کر دیا گیا۔ پہلا اجلاس کل متوقع۔ غلام محمود ڈوگر کا جے آئی ٹی کے اراکین سے رابطہ۔ واقعے پر جلد کام کرنے کا فیصلہ۔ اس سے قبل مشترکہ تحقیقاتی ٹیم 3 بار تبدیل ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس۔ عمران خان نے 23 صفحات پر مشتمل تفصیلی جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کی استدعا۔ جواب میں کہا جان بوجھ کر عدالت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ حکومت نے ایجنسیوں سے اپنی مرضی کی غلط رپورٹس تیار کرائیں۔ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات۔ کینیا میں نیروبی پولیس حکام کے سامنے وقار اور اس کی اہلیہ مورین کی پیشی۔ خرم احمد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وقار احمد سے پولیس کی 4 گھنٹے کی پوچھ گچھ۔ وقار احمد کا کہنا تھا کہ ارشد شریف ان کے مہمان تھے، ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشد شریف پر تشدد کی خبروں میں بھی کوئی سچائی نہیں۔ کینیا میں ارشد شریف وقار اور خرم کے ہاں ٹھہرے تھے۔ اسلام آباد میں آئندہ ماہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں۔ خواجہ سرا نایاب علی کا بھی الیکشن لڑنے کا اعلان۔ کاغذات جمع کرا دیے۔ نایاب علی کے مطابق وہ پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لانے کے لیے میدان میں اتری ہیں۔ پاک افغان سرحد پر فائرنگ کا واقعہ۔ چمن بارڈر آج چوتھے روز بھی بند۔ ہر قسم کی تجارتی سرگرمیاں معطل۔ سرحد کے دونوں جانب مال بردار گاڑیوں کی طویل قطاریں۔ تاجروں کا کروڑوں روپے کے نقصان کا خدشہ۔ پاکستان کا افغانستان سے حملہ آوروں کی حوالگی تک بارڈر بند رکھنے کا عندیہ۔ کراچی کے علاقے گولی مار میں گیس لیکیج کے باعث گھر میں دھماکہ۔ میاں بیوی اور بچوں سمیت 5 زخمی۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث گیس والو کھلا رہ گیا تھا۔ گھر کی کھڑکیاں کھلی ہونے کے باعث دھماکے کی شدت زیادہ نہیں تھی۔ لاہور میں ٹھوکر کے قریب اورنج لائن ٹرین ٹرمینل کے قریب ریموٹ کنٹرول ڈرون طیارہ گر کر تباہ۔ پولیس کے مطابق ڈرون کے نیچے کیمرہ نصب ہے۔ بم ڈسپوزل سکواڈ کی چیکنگ، کوئی بارودی مواد نہیں ملا۔ پولیس نے جہاز کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ پاکستانی باؤلنگ لیجنڈ وقار یونس نے 51 بہاریں دیکھ لیں۔ مداحوں کی جانب سے سالگرہ کے مبارکباد پیغامات۔ بورے والا ایکسپریس وقار یونس نے 1989 سے 2003 تک ٹیسٹ اور 262 ون ڈے میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وقار یونس کو ٹیسٹ ٹیم کا کم عمر کپتان بننے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔